الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ احباب عزیز وقار، آج الحمدللہ عز وجل 17 رمضان المبارک ہے اور اس دن کو یوم بدر کہا جاتا ہے، یوم بدر کبریٰ کہا جاتا ہے کہ بڑی بدر کا دن۔ اصل میں بدر دو غزوے ہوئے تھے، لیکن یہ جو غزوہ ہے یہ وہ اسلام کا غزوہ ہے کہ جس غزوے کی بنا پر اسلام کو بہت زیادہ شان و شوکت ملی، غزوہ بدر شریف۔ غزوہ بدر شریف کا قرآن مجید فرقان حمید میں مکمل بیان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس میں 300 ملائکہ بھیجے، پھر 500 ملائکہ بھیجے، اور آپ میں سے جو حضرات عمرہ یا حج کر کے آئے ہیں، اگر وہ مقام بدر گئے ہوں، یہ مدینہ پاک سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے، تو راستے میں پہاڑ آتا ہے جبل الملائکہ، جس پر باقاعدہ فرشتے نازل ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ایک پہاڑ ہے جبل الطبول۔ طبول عربی زبان میں ویسے بولتے ہیں ڈھول کو۔ ادھر ابھی بھی جمعرات کو اور پیر کے دن ابھی بھی رات کو لوگ بتاتے ہیں، اور کتابوں میں نے باقاعدہ پڑھا ہے، ابھی میں مطالعہ کر کے آیا تھا، ابھی بھی ادھر ڈھول کی رات کو آواز آتی ہے۔ اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جبل الطبول، اور دیکھنے میں آپ کو ایسا لگے گا جس طرح کہ ریتا ہے، اور اس طرح وہ چمکتا ہے گویا کہ وہ چاندی ہے یا سونا ہے۔ جو حضرات گئے ہیں دن کے وقت اس پر نگاہ کریں، اس پہاڑ پر جبل الطبول پر، تو اس طرح لگتا ہے کہ اس طرح یہ سونے کا پہاڑ ہے۔ بہرحال میں بدر کی طرف آتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ بدر کو بدر کیوں کہا جاتا ہے۔ اصل میں مقام بدر میں ایک کنواں ہے، اس کنویں کو بدر کہا جاتا تھا اس بنا پر چونکہ اس مقام پر ہی لڑائی ہوئی، لہذا اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدر اس کو کیوں کہتے ہیں۔ بدر عربی زبان کے اندر 14ویں رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں، چونکہ وہ جو کنواں ہے وہ اس طرح گول، اس کی گولائی ہے اوپر سے اس کنویں کی کہ وہ بالکل 14ویں کے چاند کی طرح بنا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو بدر کہتے ہیں۔ یا ایک وجہ یہ ہے کہ جس وقت 14ویں کا چاند 14ویں رات کو طلوع ہوتا تھا تو اس کا عکس اس کنویں کے اندر صاف نظر آیا کرتا تھا، اس لیے اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ اب میں اپنے اصلی واقعے کی طرف آتا ہوں۔ بدر کا واقعہ کس طرح پیش آیا؟ پہلے تو آپ یہ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 63 سال بظاہر عمر پائی ہے، بظاہر۔ اس میں سے پہلے 40 سال جو ہیں، 40 سال کا عرصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ نبی تھے، آپ نبی تھے، لیکن آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، رب کی طرف سے حکم نہیں تھا ابھی محبوب اعلان نہیں کرنا۔ 40 سال کی جب آپ عمر کو پہنچے تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا، جس کو ہم اظہار نبوت کہتے ہیں۔ نبوت کا اظہار فرمایا، ورنہ نبی آپ پہلے بھی تھے۔ اچھا، پھر آپ نے مکہ پاک میں 13 سال کا عرصہ آپ مکہ پاک میں رہے اور اسلام کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ کفار معاذ اللہ ہٹ درمی پر اتر آئے اور مسلمانوں کو انہوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی، اور مکی دور کے آخری 3 سالوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے کو شعب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے جائیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ پاک باقاعدہ خواب میں دکھایا گیا کہ وہ کھجوروں کی بستی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 53 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، 13 سال مکہ پاک میں رہے، اور
53 سال کی عمر میں آپ نے مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی. 10 سال آپ مدینہ پاک میں رہے، 10 سال آپ مدینہ پاک میں رہے، تو یہ کل آپ کی 63 سالہ زندگی ہو گئی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک تشریف لے آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ کفار قریش کہ جن کی ساری تجارت شام سے وابستہ ہے، وہ سارے کے سارے کافر مکہ پاک سے تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے، اور شام کا جو راستہ تھا وہ مدینہ پاک کے قریب تھا. وہ سمندر کے کنارے جا کر وہ ملک شام میں داخل ہو جایا کرتے تھے. اس کے کئی راستے تھے، لیکن یہ جو شام کا راستہ مدینہ پاک کے نزدیک تھا، بدر کا مقام تھا وہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ یہ کفار جنہوں نے ہمیں مکہ پاک سے نکالا ہے اور مسلمانوں کو اتنی تکالیف دی ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ان کے قافلے وغیرہ روکنے ہیں تاکہ ان کی تجارت پر اثر پڑے اور یہ یا تو اسلام لے آئے یا پھر یہ مسلمانوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام بدر کا تعین کیا کہ قریش کا جو قافلہ جناب ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے وہ لے کر ملک شام گئے ہوئے تھے. اب ملک شام سے وہ تجارتی قافلہ جب واپس آ رہا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ تیار ہو جاؤ، ہم نے مقام بدر میں جانا ہے اور قریش کے قافلے کا تعاقب کرنا ہے اور ان کے قافلے کو مکہ پاک واپس جانے نہیں دینا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ تقریباً 313 تھے. اچھا، وہ 313 اس وجہ سے تھے، زیادہ ہو سکتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فوراً نکلو. تو کچھ صحابہ کرام رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے کوئی اونٹ کوئی کجاوے لے آتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، جن کے پاس سواری ہے یا کوئی نظام ہے وہ بس چل پڑو. تو 313 صحابہ کرام رضوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلے. ادھر جو جناب ابو سفیان کا قافلہ بھی ملک شام سے واپس آ رہا تھا، انہیں بدر کے مقام سے پہلے اطلاع مل چکی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس نے کیا کیا جناب ابو سفیان نے کہ ایک جاسوس کو مقرر کیا کہ وہ جا کر مکہ پاک کے اندر بتا دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے مقام پر قریش کے قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے صحابہ کو لے کر روانہ ہو چکے ہیں. اب جس وقت مکہ پاک کے اندر یہ خبر پہنچی تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ یہ سارے کے سارے تیار ہو گئے کہ ہم چلتے ہیں اور جا کر ابو سفیان کے قافلے کی مدد کرتے ہیں اور معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے کو شکست دیتے ہیں. یعنی یہ ان کا بظاہری ارادہ تھا. اب اس ارادے کے ساتھ وہ مکہ پاک سے چل پڑے. جس وقت ابو سفیان کا قافلہ بدر کے قریب پہنچا تو انہیں پتہ چل گیا کہ اب ہم بچنے والے نہیں ہیں. ابو سفیان اس دور کے اندر بھی عرب کے بڑے بادشاہ تھے، بڑے سردار تھے، اگرچہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ آج ہماری لڑائی ہو گئی تو ہم ختم ہو جائیں گے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سمندر کا راستہ اختیار کیا اور وہ سمندر کے راستے مکہ پاک واپس آ گئے اور مقام بدر میں نہیں پہنچے. اور ساتھ ساتھ یہ لیٹر بھی روانہ کر دیا کفار قریش کو کہ تم بھی واپس چلے جاؤ، ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن وہ تھے آکڑ خواہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ. انہوں نے کہا ہم بڑے سردار ہیں، ہمارے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا، ہم نے انہیں مکہ پاک سے نکالا ہے معاذ اللہ، تو ہم ادھر آ کر بھی لڑیں گے. اب ہوا یہ ابو سفیان کا قافلہ واپس مکہ پہنچ گیا اور یہ بدر میں آ گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے ہی بدر کے مقام پر جلوہ فرما تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی صحابہ کرام رضوان کو مقرر کر دیا. اب میں خلاصہ کلام آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ابو جہل کتنا وہ کافروں کا بڑا سردار تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس امت کا فرعون ابو جہل ہے. اور یہ ابو جہل تھا نہیں، زمانے جاہلیت میں یہ ابو الحکم تھا، حکمتوں والا. لیکن جس وقت حضور پر ایمان نہ لایا، حضور نے فرمایا یہ حکمتوں والا تو نہیں، یہ تو جہالتوں والا ہے. تو اس کا نام کیا پڑ گیا؟ ابو جہل. ورنہ یہ ابو جہل نہیں تھا، ابو الحکم تھا یہ. اب ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ادھر ڈٹ کر مقابلہ کیا. اور ابو جہل جو اتنا بڑا سردار تھا، اتنا بڑا سردار تھا کفار کا، بھائی اس طرف ہو جائے نماز کے لیے، اس طرف ہو جائے. اب معاذ اور معوذ دو چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو ڈھیر کر دیا. دو بچے تھے اور عمریں ان کی کتنی بتائی گئی ہیں؟ 15-16 سال کی عمر تھی.
بلکہ اس سے بھی کم عمریں تھی. انہوں نے، اب حدیث کے اندر آتا ہے کہ تھے وہ چھوٹے چھوٹے سے، ابو جہل کو پہچانتے بھی نہیں تھے، صرف انہیں یہ پتا تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف دیا کرتا تھا، اور یہ وہی تھا جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر معاذ اللہ اونٹ کی اوجڑی رکھی تھی. اب انہیں پتا چل گیا کہ ابو جہل بھی آیا ہوا ہے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہنے لگے وہ ابو جہل کون سا ہے؟ تو وہ جو صحابی ساتھ مجھے تھے انہوں نے بتایا کہ منہ سے تو نہیں بتایا، اشارے سے بتایا کہ یہ ابو جہل ہے. تو انہوں نے ابو جہل کو ادھر ڈھیر کر دیا. اور یہ بات یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اگرچہ بچے بھی ہوا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بھی صحابی ہو جایا کرتے تھے حضور کی زیارت کر کے. اب ہوا یوں کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے لیے روانہ ہوئے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آگے کہ ہم بھی آج اسلام کے لیے لڑیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو، حضرت انس بن مالک بھی ان میں تھے، ان کو واپس بھیجا. حضرت برا بن عازب نے فرمایا تم بھی واپس جاؤ، تم بھی چھوٹے ہو، تم بھی چھوٹے ہو. اب ایک صحابی، ان کا واقعہ سنیں، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص جو کہ عشرہ مبشرہ سے ان کے چھوٹے بھائی، انہیں پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو نکال رہے ہیں کہ تم جاؤ، تمہارا کام نہیں ہے جنگ میں جانا، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تب جب جنگ میں جانا. اب انہوں نے پتہ کیا کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لشکر میں نگاہ کرنی تو انہوں نے منہ چھپا کر کے پیچھے ہو جانا، پچھلی صف میں چلے جانا تاکہ حضور کو پتہ نہ لگے. اب بھلا حضور کی نگاہ سے بھی کوئی پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر فرمایا ہاں عمیر بن ابی وقاص تم تو چھوٹے ہو، تم واپس چلے جاؤ، تمہاری بھی لڑنے کی عمر نہیں ہے. وہ رو پڑے ادھر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم واپس نہیں جائیں گے، ہمارا تو شہید ہونے کا ارادہ ہے، ہم تو اسلام کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے آئے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں لشکر میں شامل کر لیا. اور یہاں تک ایک تو یہ ہے نا کہ وہ چھپنے لگے کہ حضور کی نگاہ نہ پڑ جائے، اور بعض حدیث کے اندر بعض دوسرے بچوں کا یہ واقعہ موجود ہے. انہوں نے پتہ کیا کرنا، اب یہ دیکھیے گا ذرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لشکر میں موجود ہیں، انہوں نے اپنا قد بڑھانے کے لیے تو اس طرح کر لینا تاکہ پتہ لگے کہ میں زیادہ عمر کا ہوں اور میری ہائٹ اچھی ہے، میری صحت اچھی ہے، میں لڑ سکتا ہوں. یہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان جو بچے تھے اس وقت، انہوں نے جذبہ جہاد کی خاطر یہ اب پنجوں کے بل کھڑے ہو جانا تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ محسوس ہو کہ میں تو صحیح عمر کا لڑکا ہوں، مجھے واپس جانے کی جو ہے نا وہ اجازت حضور نہ دیں، مجھے بلکہ آگے چلنے کی اجازت دیں. تو عرض میں کہہ رہا تھا ابو جہل کو معاذ اور معوذ نے قتل کر دیا. اب یہ تھا فرعون اس امت کا، جس وقت اس کو مار دیا گیا آخری سانسیں اس کی رہ گئی، بالکل آخری سانسیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے فقیہ صحابی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں اس امت کے، وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے کیوں تھے؟ اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود کو یہ جو ابو جہل تھا مکہ پاک میں بڑی تکالیف دیا کرتا تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے صحت کے اعتبار سے بہت کمزور تھے، بہت نحیف تھے. فرماتے ہیں میں جب اس کے پاس گیا تو مجھے اگرچہ وہ اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی، مجھے ڈر اس وقت بھی لگ رہا تھا. اچھا میں نے اس سے کہا بتا ہاں کیا حال ہوا تیرا؟ تو وہ اتنا خبیث تھا، وہ کہنے لگا اور تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، اور تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، بس ایک غم مجھے ہے کہ مجھے کسانوں کے بچوں نے مارا ہے. مطلب یہ کہ مجھے کوئی بڑا سردار مارتا، مجھے کوئی بڑا پہلوان مارتا، مجھے کسانوں کے بچوں نے مارا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان حال سے تو نہیں لیکن زبان دل سے یہ بات کہی کہ تمہیں ہمارے سرداروں کی ضرورت نہیں ہے کہ تجھ کو مارے، ہمارے تو بچے تیرے لیے کافی ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کر کے تلوار سے جو اس کا تھوڑا سا بہت گوشت رہ گیا تھا وہ بھی اتار کے اس کو ختم کر دیا. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ یار فلاں بندے کی گردن کے اندر سریا ہے، تو اس کی گردن کے اندر سریا نہیں تھا، اس کی گردن کے اندر پورا گارڈر تھا، مر رہا تھا، آخری سانسیں چل رہی ہیں. کیا کہہ رہا ہے یار مرنے کا ڈر نہیں ہے، پر یہ ہے کہ مجھے کسانوں کے بچوں نے مارا ہے. بہرحال میں موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں. اچھا ایک سردار تھا، اس کا نام تھا امیہ بن خلف. یہ کون تھا؟ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سردار تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم تپتے ہوئے یہ پتھروں پر لٹا دیتا اور آپ کے جسم پر پتھر رکھ دیتا، آپ کو تکلیف دیتا کہ اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، لیکن آپ احد احد کی صدا بلند کرتے.
عہد کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اور عہد کا مطلب یہ بھی ہے کہ حضور ایک ہے. میں حضور پر ایمان لاؤں گا، حضور کے علاوہ میں کسی پر ایمان نہیں لاتا، کسی ایسے شخص پر کہ جو اسلام کے مخالف ہو میں اس کی بات کا یقین نہیں کروں گا. بہرحال امیہ بن خلف، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی دور میں ہی فرما دیا تھا کہ امیہ بن خلف مسلمانوں کے ہاتھوں اور میرے ہاتھوں مارا جائے گا. اب جس وقت وہ پرانے واقعے کی طرف آتے ہیں، مکہ پاک سے کافر امداد کے لیے کہ ہم جا کر بدر کے مقام پر کفار قریش کا جو قافلہ ملک شام سے آ رہا ہے اس کی مدد کرتے ہیں. جس وقت نکلنے لگے تو امیہ بن خلف کو وہ بات یاد آ گئی، کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تمہیں تو میں اور میرے صحابہ ماریں گے. تو اس نے بڑے بہانے کیے، اس نے کہا میں نہیں جاتا بدر میں، میری فلاں مجبوری ہے، میری فلاں مجبوری ہے. ابو جہل نے کہا اگر تو نہیں جائے گا، تو سردار ہے، تو عام لوگ کیسے جائیں گے؟ تو سپہ سالار ہے، تیرا جانا ضروری ہے. بہرحال اس کو جو ہے نا امیہ بن خلف کو زبردستی اس کے جو یار تھے ابو جہل اتبا شیبہ زبردستی لے آئے. اچھا ادھر یہ آ بھی گیا بدر کے مقام پر. اب بدر کے مقام پر آگے اس نے کیا ان کے زمانہ جاہلیت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ اس کی دوستی تھی. اس نے آ کے ادھر کہا عبد الرحمن بن عوف تم مجھے ادھر پناہ دے دو تاکہ یہ مسلمان مجھے قتل نہ کر سکیں. یہ بھی اور اس کا بیٹا، یہ دونوں کے دونوں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی پشت پناہی میں آ گئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے آگے کھڑے ہو گئے کہ اسے قتل نہیں کرنا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا کہ امیہ بن خلف تمہارا مرنا بدر کے مقام پر ہوگا اور مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ہوگا. اب ہوا یہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف امیہ کو اس طرح بچا رہے تھے، امیہ کو بچاتے بچاتے اس کا بیٹا آگے آ گیا کہ وہ اس طرف سے مسلمان آ رہے ہیں، ادھر سے مسلمان آ رہے ہیں، تو بیٹا آگے آیا تو مسلمانوں نے اس کے بیٹے کو مار دیا. اب امیہ کو کس طرح بچانا ہے؟ تو امیہ کو حضرت الرحمن نے اس طرح کر لیا. اور جب دیکھا نا کہ مسلمان ان کو پھر بھی مارنے کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا امیہ تو زمین پر لیٹ جا، میں تیرے اوپر لیٹ جاؤں گا. اب جب میں تیرے اوپر لیٹوں گا تو ہوگا کیا کہ مسلمان تیر مارتے ہوئے یہ احساس کریں گے کہ مسلمان کو ہم مار رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف اشرف بشرا سے ہیں، وہ تیر اگر لگے گا تو مجھے لگے گا، تو صحابہ کرام رضوان میری وجہ سے تجھے نہیں ماریں گے. اب ہوا یہ کہ امیہ جس وقت نیچے گرا حضرت عبد الرحمن بن عوف اس کے اوپر لیٹ گئے اور اس طرح ہاتھ رکھ لیا تاکہ کوئی مسلمان اسے قتل نہ کرے. تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے نیچے سے، یعنی اوپر سے تو مار نہیں سکتے تھے کیونکہ صحابی ہیں اوپر، انہوں نے نیچے سے تیر مار مار کے امیہ کو ادھر ہی قتل کر دیا، واصل جہنم کر دیا. بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ بھی زخمی ہو چکی تھی، لیکن مسلمانوں نے امیہ کو چھوڑا نہیں. یہ وہی امیہ ہے، وہی امیہ ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکالیف دیا کرتا تھا. آگے چونکہ یہ واقعہ بہت لمبا ہے، بس میں آخری بات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. آخری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی جب بھی آپ کسی جنگ میں جایا کرتے تو جنگ سے فراغت کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر 3 دن قیام فرمایا کرتے تھے. کتنے دن؟ یعنی شان و شوکت کا اظہار کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے، 3 دن آپ ادھر قیام فرمایا کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو یہ کیا کہ وہ جتنے بھی کافر تھے ان سب کو قلیب بدر کے اندر، بدر کا جو کنواں تھا اس کے اندر پھینک دیا گیا. جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے، واپسی کوچ کا ارادہ فرمایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قلیب بدر پر تشریف لائے، اس بدر کے کنویں میں جس کے اندر یہ سارے کے سارے کفار کی لاشوں کو ڈالا گیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں کے باہر کھڑے ہو کر فرمایا اے فلاں بن فلاں، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے امیہ، ہاں جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا ہے، جو وعدہ تمہارے بارے میں تمہارے رب نے کیا تھا تم نے بھی اس کو پا لیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس طرح انہیں فرما رہے تھے تو ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر بن خطاب، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات ہے، یہ تو مرے ہوئے ہیں، انہیں مرے ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں، ان کی لاشوں سے بو آ رہی ہے اور آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سنتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے. مطلب اس کے 2 ہو سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ ایک مطلب اس کا یہ ہوتا ہے
کہ جتنا تم سنتے ہو اتنا ہی وہ سنتے ہیں، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، جتنا تم سنتے ہو اتنا ہی وہ سنتے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ لگا کہ مردے سنتے ہیں، مردے کیا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں جس وقت قبرستان جاؤ تو کیا کہو، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر۔ آپ قبرستان سے ادھر گزر رہے ہیں، آپ کی والدہ کی قبر وہ کہیں دور جا کر ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ ادھر کھڑے ہو کر سلام کرو، وہ سنے گا۔ تو جب ایک عام کافر کی اتنی سماعت ہے کہ 3 دن ہو گیا مرا ہوا ہے اور ذلت کے ساتھ مرا ہے، اور کتنا وہ گہرا کنواں ہے، اس گہرے کنویں کے اندر وہ سڑا پڑا ہے، لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو سن رہا ہے۔ تو یارو اس سے پتہ لگا کہ ہمارے جو آباء و اجداد اس دنیا سے چلے جائے، ہم اگر ان کی قبر پر جا کر انہیں سلام کر انہیں فاتحہ پڑھے تو وہ سلام بھی سنتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، کیونکہ جو بندہ سلام کا جواب نہ دے اسے تو سلام کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ آپ یہ مسئلہ یاد رکھیں، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ جو بندہ سلام کا جواب نہ دے اسے سلام نہ کرے، کیوں؟ آپ تو سنت ادا کریں، اس کا واجب چھوٹ رہا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگا ہم نماز کے اندر حضور پر سلام پڑھتے ہیں نا، السلام علیک ایھا النبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہم سلام عرض کرتے ہیں اس وقت ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم حضور کو سلام کر رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم سلام کریں اور حضور نہ جواب دے تو یہ سلام کرنا تو عبث ہے، فضول کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر کوئی فضول کام تو نہیں رکھا۔ تو یہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر جب ہم سلام کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ تو آخری بات میں عرض کرتا ہوں، ہم جو مزارات اولیاء پر جا کر ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یہ شرعی طور پر بالکل شرعاً یہ بالکل جائز ہے۔ اور جو ادھر جا کر ہم انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ جب ایک کافر جو اتنا بڑا کافر ہے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور امیہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو سنتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے جو اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے گئے ہیں، وہ کیوں اپنے زائرین کا سلام نہیں سنیں گے، اور کیوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے زائرین کے لیے شفاعت نہیں کریں گے اور ان کی حل مشکلات کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ